پتھروں کے طبی یا سحری خواص کیا ہوتے ہیں؟ یار میں کون سا پتھر پہن لوں جو کہ مجھے غربت سے نکال دے اور دولت مندی کی طرف یعنی خوشحالی کی طرف لے جائے؟ پتھروں کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور پتھروں کے کام کرنے کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو ایسا پتھر ڈھونڈنا ہوگا جو کہ آپ کی طبیعت کے موافق ہو۔ اب آپ لوگ امیتابھ بچن اینڈ اے آر رحمان کو دیکھ کر نیلم پہن لیتے ہیں، سلمان خان کو دیکھ کر فیروزہ پہن لیتے ہیں، لیکن آپ سے میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ کیا آپ کا سرکل ان لوگوں کا سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اہم سوال تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یار میں کون سا پتھر پہن لوں جو کہ مجھے غربت سے نکال دے اور دولت مندی کی طرف یعنی خوشحالی کی طرف لے جائے۔ تو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی سوالات والی تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کائنڈلی وہ جا کر دیکھیے گا اس میں۔ تو پہلا سوال اس حوالے سے یہ بنتا ہے کہ پتھر لوگ کس نظریے اور عقیدے کے تحت استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نظریہ، عقیدہ یہ وقت اور تجربے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ویڈیو طویل ہو سکتی ہے کیونکہ جس ٹاپک کو میں چھیڑ چکا ہوں یہ فلسفے کے اوپر بیسڈ ہے اور اس کی گہرائی میں جا کر میں وہ معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں جو کہ شاید ہی آپ کو کسی نے آج تک دی ہوں پتھروں کے حوالے سے۔ مگر جب ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی آپ کے قیمتی وقت کی طرف۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا گہرائی والا ہے، تو آپ نے بغور سننا ہے، کوئی بھی پارٹ سکپ نہیں کرنا، نہیں تو آپ کو پوری سٹوری سمجھ نہیں آئے گی۔ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو کن لوگوں کے لیے۔ نمبر 1، جو لوگ کسی سنت، عقیدے یا دین دھرم کی وجہ سے پتھر پہنتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ نمبر 2، وہ لوگ جو پتھروں کو بطور قیمتی خزانہ یا سرمایہ کاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کا پلے گراؤنڈ ہی الگ ہوتا ہے۔ اینڈ نمبر 3، وہ افراد جو پتھروں کو طبی، سحری خواص، خوشحالی، دولت مندی کے لیے پہنتے ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے خاص ہے۔ تو جناب آج پتھروں کے بارے میں میں وہ پنڈورا باکس کھولنے جا رہا ہوں جو شاید آج تک کسی نے نہیں کھولا، اور انتہائی مشکل، انتہائی سرچ بیس ٹاپک ہے یہ، اور اس میں آپ کو فلسفہ دیکھنا پڑتا ہے، پتھروں کی حیت دیکھنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس ریسرچ میں میرا ساتھ دیا ہے ریحان صاحب نے، تھینک یو سر، سلوٹ ہے آپ کو۔ آپ کی جو ریسرچ میرے تک پہنچی ہے وہ قابل تعریف ہے، اینڈ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ریحان صاحب کے ہیں، بلکہ 99% ریحان صاحب کے ہیں۔ تو جناب پتھروں کو بنیادی طور پر 2 علوم سے جانچا جاتا ہے۔ نمبر 1، جیمالوجی۔ جیمالوجی میں پتھروں کی فارمیشن دیکھی جاتی ہے، ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، ان کی کوالٹی پرائس دیکھی جاتی ہے، جو کہ ایک پروفڈ سائنسی علم ہے۔ جبکہ اسٹرالوجی میں پتھر کیسے کام کرتے ہیں، کس حد تک کام کرتے ہیں، اور ان کن افراد کے لیے کون سا پتھر موضوع ہوتا ہے، اسٹرالوجی میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو پتھر کے اثر کرنے کا کیا سرکل ہوتا ہے، کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، اس بات کو غور سے سنیے گا۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا پتھر ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ کا پتھر اصلی ہے، جعلی ہے، یا جو بھی ہے۔ بہرحال پتھر کا اصل ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پتھر کے اثر کرنے میں، لیکن ہم یہ مان کر چلیں گے کہ آپ کا پتھر اصلی ہے اور زبردست ہے۔ تو جناب دنیا میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہر فرد کو ایک سا اثر دے ڈالے۔ جیسے سمپل میں آپ کو مثال دوں، کسی پر دیسی علاج اثر کرتا ہے، کسی پر نہیں کرتا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اینڈ یہ سارا کچھ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ خمیرہ گاؤ زبان آپ کے لیے تو شوگر بڑھانے کا موجب ہے، لیکن کسی اور کے لیے صحت بخش اینڈ نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں پاکستان میں تقریباً ہر بچہ، ہر بڑا کرکٹ کھیلتا ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر پہنچتے ہیں، اور ان میں سے پھر کتنے ہیں جو کہ لیجنڈری لیول پر پہنچتے ہیں۔ آپ لوگ اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ہم سب سوشل میڈیا پر منہ ماری کرتے ہیں، بلکہ اکثر تو ایسے ہیں جو کہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر رہتے ہیں، مگر ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والا سوشل میڈیا سیلیبریٹی نہیں بن جاتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ یوٹیوب چینل شروع کرتے ہیں اور بہت کم لوگ اسے کامیابی سے چلا پاتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے سبسکرائبر لاکھوں تک لے جا پاتے ہیں۔ ان سب مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ جو پتھر پہنتا ہے
اسے اس کا فائدہ اس کی اپنی طاقت اور اس کے اپنے سرکل کے مطابق ہی مل پاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا پتھر ہے جو کہ آپ کو خوشحالی، دولت مندی اینڈ خوش قسمتی تک لے جا پائے؟ اس کا بہت ہی سمپل سوال ہے کہ آپ کو ایسا پتھر ڈھونڈنا ہوگا جو کہ آپ کی طبیعت کے موافق ہو، اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا حلقہ احباب کتنا وسیع ہے اینڈ آپ کا سرکل کیا ہے، اور پھر پتھر کے سرکل کو سمجھنا ہوگا۔ پتھروں کی کارکردگی کو سمجھنے کے لیے پتھر کے سرکل کو اینڈ اپنے سرکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ لوگ امیتابھ بچن اینڈ اے آر رحمان کو دیکھ کر نیلم پہن لیتے ہیں، سلمان خان کو دیکھ کر فیروزہ پہن لیتے ہیں، لیکن آپ سے میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ کیا آپ کا سرکل ان لوگوں کا سا ہے؟ اب ایک عام سادہ سا ٹیچر اگر سلمان خان کو دیکھ کر فیروزہ پہن لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سلمان خان جیسے فوائد حاصل ہوں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بھلے وہ ٹیچر اپنے حلقہ احباب میں بہت مشہور ہو، وہ اچھا خاصا کما بھی رہا ہو، اور اس کا پہنا ہوا فیروزہ اسے 100% فائدہ بھی دے رہا ہو، لیکن مگر اس کی نظر میں سلمان خان کا لائف سٹائل ہے، اور وہ اسی کو دیکھتے ہوئے اپنے فیروزے کا اثر جانچنے کی کوشش کرے گا، تو رزلٹ کیا آئے گا؟ 0۔ جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایکٹرز کا سرکل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے، وہ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پیسہ، عزت، دولت، شہرت ملنے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پہنے ہوئے پتھر اور عام لوگوں کے پہنے ہوئے پتھر سے زیادہ فائدہ ان کو ہوتا ہے، اینڈ نقصان بھی پھر ڈبل اٹھانا پڑتا ہے ان کو۔ جیسے ہی اگر کوئی شخص افغانستان میں رہتا ہے تو اس کے ترقی کرنے کے چانسز امریکہ میں رہنے والے شخص کی نسبت بہت ہی کم ہوں گے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ مقصد آپ کو سرکل سمجھانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں رہنے والے شخص کا جو خوش قسمتی کا سرکل ہے وہ پاکستان، افغانستان اینڈ باقی ممالک سے بڑا اینڈ وسیع اینڈ طاقتور ہے۔ تو ہر ایک فرد کا اپنا ایک سرکل ہوتا ہے، تو اس سرکل کے مطابق آپ کو آپ کا سٹون فائدہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں اس سے بڑا سرکل، اس سے وسیع سرکل آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، تب ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سٹون جو ہے یہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا سٹون آپ کو 100% فائدہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک چائے والے نے ایک سلیمانی عقیق پہنا، یہ تقریباً 20 سال پرانی ہے۔ اب اس کا اچھا خاصا ہوٹل بھی ہے، 3 رکشے ہیں، 3 دکانیں ہیں، 3 بیویاں بھی ہیں، اینڈ اس کے علاوہ بہت سارے پلاٹس بھی ہیں۔ اب وہ بندہ خود مانتا ہے کہ سلیمانی عقیق نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، مگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں امیتابھ بچن والا لائف سٹائل ہے اینڈ ان کا پتھر ہے۔ تو جناب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پتھروں سے بڑا فائدہ لینے کے لیے صرف اچھا پتھر ہی نہیں، آپ کا سرکل اینڈ آپ کا ٹریک بھی بڑا ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں 70 سی سی میں اگر ہائی آکٹیل فیول ڈال دیتا ہوں تو ہائی آکٹیل فیول ڈالنے سے وہ ہیوی بائک تھوڑی نہ بن جائے گی۔ تو اسی طرح اگر ہمارا سرکل چھوٹا ہے اینڈ ہم اس سے ہائی کوالٹی کا پتھر پہن لیتے ہیں تو ہمیں فائدے کی بجائے نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جتنے آپ کے پیسے جیب میں پڑے ہیں نا، اس کے حساب سے پتھر خریدیے، نیچرل خریدیے اینڈ پہنیے، آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اب ایک اور سوال یہاں پوچھا جاتا ہے کہ کیا پتھر نقصان بھی دے سکتے ہیں؟ تو ہاں، جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو کیسے اور کس طرح نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس کا ایک ہی اصول ہے کہ جو چیز آپ کی ضد ہے، یعنی آپ کے ناموافق ہے، آپ کے الٹ ہے، تو وہی چیز آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک رکشے والے نے 60,000 کا نیلم خرید لیا ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب 60,000 روپے اچھی خاصی رقم ہوا کرتی تھی۔ یہ ادھر ادھر سے جوڑ کر اس نے 60,000 روپے جمع کیے اینڈ نیلم خرید لیا۔ تو اب وہ ہر کسی کو بتاتا ہے اور دکھاتا ہے، یار کہ یہ دیکھو میرا 60,000 روپے کا نیلم ہے۔ تو کوئی اس کی بات کا یقین کرے، کوئی نہ کرے، لیکن ایک دن اسے ٹکر گیا ڈاکو، اور ڈاکوؤں کو خوب سمجھ تھی کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو ڈاکوؤں نے ان سے نیلم بھی چھین لیا اور اس کی اچھی خاصی درگت بھی بنا دی۔ تو وہ اس کی جتنی بھی جمع پونجی تھی اس نیلم میں انویسٹ تھی، اینڈ اس کا نیلم بھی اس سے چھن گیا۔ تو مقصد یہ ہے جو نیلم اس نے پہنا تھا وہ اس کی اوقات اینڈ سرکل سے بڑا تھا۔ تو اگر آپ نے پتھروں کے طبی یا سحری خصوصیات کو
مد نظر رکھ کر پتھر خریدنا ہے تو اپنی چادر اور جیب میں رہتے ہوئے خریدیں۔ ہاں اگر آپ نے سرمایہ کاری کے لیے خریدنے ہیں تو اچھے سے اچھی کوالٹی کا سٹون خریدیے اور اس کو ایسے چھپا کے رکھیے جیسے کوئی خزانہ کسی سے بھی چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں آئی ایم شور کہ ان کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔